جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں فیک نیوز کی، مس انفارمیشن کی، ڈس انفارمیشن کی یا پروپیگنڈے کی، یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ایک منظم جھوٹ کی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاص طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیسے سامنے آ رہا ہے. جی. اچھا، یہ بات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. پروپیگنڈے کی پوری دنیا اس وقت پریشان ہے فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے سے، اور اس پہ بڑی تحقیق بھی ہو رہی ہے. ویسٹ میں اگر دیکھا جائے تو وہاں تو بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کن صورتوں میں اور کن ٹیکنیکس کے ساتھ یہ مس انفارمیشن، فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو تحقیق ہے، یہ اس میں آپ کا اشارہ جس جانب ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کوئی ایک پبلشنگ ادارہ یا کوئی ایک ویب سائٹ یا سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ کوئی وہ ایک بات، ایک خبر لگاتا ہے یا یوں ہی ایک واقعہ کوٹ کرتا ہے، جھوٹی خبر، یا ایک پہلو کو چھپا کر دوسرا پہلو بیان کرنا، کہیں نہ کہیں وہ بھی فیک نیوز میں ہی آ جاتا ہے. تو وہ پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرا ادارہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر وہ ایک چین پوری چل پڑتی ہے. اور جب فیکٹ چیک ہو اور وہ خبر، وہ معاملہ جھوٹا نکلے، تو جب آگے سے آگے چونکہ وہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، تو جب پوچھا جائے کہ یہ جھوٹی خبر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میرا سورس وہ ہے. اب وہ کہتا ہے میرا سورس وہ ہے، میرا سورس وہ ہے. جب اصل سورس، اصل جڑ تک پہنچتے ہیں تو مطلب وہاں پر کہانی کچھ اور ہوتی ہے. آپ اس حوالے سے تو بات نہیں کر رہے ہیں. کہانی کچھ اور نہیں ہوتی، وہ بھی مکر جاتا ہے کہ یہ تو میں نے تو اس کی خبر چلائی ہے. یہ تو فلانے سن میں کسی فلانے ملک میں ایک سروے ہوا تھا، ایک ریسرچ، تازہ ترین ریسرچ ہوئی تھی، کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی اگر تھوڑا مطلب مہذب قسم کا بندہ ہوگا جو جھوٹی خبر چلا رہا ہوگا، وہ یہ کہے گا. اگر کوئی تھوڑا سا مطلب یعنی کہ ڈھیٹ قسم کا ہوگا تو وہ تو یہ کہے گا یہ تو بچے کو پتا ہے. اس کے لیے کاشف صاحب ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، میرا خیال ہے اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو سرکولر رپورٹنگ کہتے ہیں اس کو. ایگزیکٹلی. اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک ہی سورس یہ حرکت کر رہا ہے تو آپ مطلب کسی حد تک اس پہ وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے. مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات. مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں. اور ویسے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد تو نا وہ سورس اب کیا رہ گیا. آپ ایک ویب سائٹ آپ کی بند ہوئی ہے، آپ دوسری بنا لیں، دوسری بند ہوئی ہے تیسری بنا لیں. اور اگر آپ کو اس کی پیمنٹ مل رہی ہو ویب سائٹیں بنانے کی یا ویب چینلز بنانے کی، وہ کتنی کوئی 900 ملین روپیز کے قریب، 870 ملین کے تقریباً. تو پھر تو مطلب پھر کیا وہ تو پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے ہے نا، جعلی کیا کہنا چاہیے، شخصیت کے جعلی قسم کے اس کے امیج کو پرموٹ کرنے کے لیے. ایسی ہی بات کر رہے ہیں آپ. بھائی جعلی امیج کو پرموٹ کرنے کے لیے اور دوسرے سیاستدانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور جھوٹ بولنے، پاپولسٹ جو نہیں صرف اتنی بات نہیں ہے نا، پھر اس کے اندر خواتین صحافیوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہو، پھر ان کو لائف تھریٹس دینے ہوں، گالم گلوچ کرنی ہو. دیکھیں جب پیسے مل رہے تھے تو پھر کرنا تو پڑتا ہے. ہاں لیکن بات دوسروں پتہ یہ چلا کہ دوسروں کو لفافہ کہنے والے خود تھیلے لے رہے تھے تو مہانہ. خیر دیکھیں، یہ معاملہ میرے نزدیک اس لیے بھی خطرناک ہوتا ہے، میں کمنگ بیک ٹو دا سورس، کہ دلیل اپنی خبر کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے نا، کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو وہ کیا ہے؟ وہ والا سورس جو کہتا ہے کہ میرے پلے تک کچھ بھی نہیں. بھیا آپ نہ چھاپتے، آپ نے کیوں چھاپی یہ بات، کیوں؟ مطلب ایک دوڑ بھی لگی ہوئی ہے نا. سب سے پہلے ہم آپ کی اسکرین پر لا رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے رپورٹ کر دیا، سب سے پہلے فلانے نے اپنے ولاگ میں کہہ دیا، سب سے پہلے فلاں ویب سائٹ نے یہ تھمبنیل لگا دیا ہے. تو وہ ہم سے آگے کیوں نکل جائے؟ وہ نکل گئے تو ہم اس میں تھوڑا سا چینج کر کے یا مزید مسالہ تیز کر کے. یہ تو آپ ایک صورت کی بات کر رہی ہیں نا. مطلب اگر سرکولر رپورٹنگ کے اوپر دیکھا جائے تو یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ سنجیدہ اس لیے ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے کسی سورس کو سچ مان کے
ضروری تو نہیں ہے کہ جو باقی کے چینلز ہیں، اخبارات ہیں، ریڈیو چینلز ہیں، میڈیا کی بہت ساری شکلیں ہیں، وہ جھوٹ ہی بولنا چاہ رہے ہو سکتا ہے ان میں سے وہ سچ سمجھتے ہوں. نہیں، اگر سچ سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے صحافت کا پہلا اصول یہ نہیں ہے کہ اس خبر کو پبلک کرنے سے پہلے ویریفائی کیا جائے. بالکل ہے، ویریفیکیشن ایک اہم عمل نہیں ہے. بالکل ہے، لیکن دیکھیں اب آپ نے یہ بات کر دی نا، یہ صحافتی ذمہ داریاں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آتا ہے، امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں، شاید امریکہ میں ایسا ہوا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ویب سائٹ پہ آئی بلیو ایک فیک نیوز شائع کی گئی ویکسینیشن کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ. بالکل، وہ پھر اینٹی ویکسرز نکلے، انہوں نے ویکسینیشن کے خلاف ہی پوری کیمپین چلا دی، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سورس وہ ہے، تو سورس تو پھر سورس نے کہا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں، دیکھیں اب یہ بات اگر اس کو ہم پاکستان کے میں تناظر میں یہی کہہ رہا دیکھیں ہوں. ہاں یہی تو بات. پاکستان دیکھیں، دنیا میں 2 ہی ممالک ہیں جہاں پر پولیو اس وقت موجود ہے، ایک افغانستان اور پاکستان. تو پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے کتنی زیادہ جھوٹی مہم چلائی جاتی رہی ہیں. وہ کیسے چلتی ہیں؟ وہ اپنی موت آپ کیوں نہیں مرتے؟ آپ آج بھی کہیں نہ کہیں سے یہ خبر سنتے ہیں کہ وہ فلاں علاقے میں والدین نے اپنے بچوں کو چھپا لیا، وہ ویکسینیشن نہیں کرنے دی. یا ہم نے پچھلے دنوں بھی کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ وہ پولیو ٹیمز کے ساتھ کس طرح بحث کی جا رہی ہے. یہ ہیلتھ ورکرز، یہ لوگ رضاکارانہ طور پر جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جو یہ کس طرح سے سردی، گرمی، دھوپ، بارش، برف باری میں ہم نے دیکھا ہے لوگ یہ ویکسینیشن کے لیے گھر گھر جانے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ان کو ان کی زندگیوں کو خطرہ ہو، صرف اس لیے کہ وہ آپ کے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے 2 قطرے پلانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ جو ہم، کیونکہ فیک نیوز جب ایسے وہ مسلسل چل رہی ہوتی ہے تو وہ پھر سورس تو کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا. جی آپ بات اس میں خطرناک جو پہلو ہیں نا، ان کی جو وجوہات مجھے سمجھ میں آتی ہیں. کاشف صاحب، ایک تو یہ ہے کہ فیک نیوز کی سورس ایک ہی ہوتی ہے، وہ جڑ ایک ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی جڑیں ہوں، مختلف قسم کی فیک نیوز ہوتی ہیں تو ان کی جڑیں، مطلب جڑ ایک ہی ہوتی ہے کسی ایک معاملے کے اوپر. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں تو جو اتھینٹیکیشن کا نظام ہے اس کو کس طرح سے ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. میں کچھ ایسی بات کر رہی ہوں جس پر آپ مسکرا رہے ہیں، بتائیے. وہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ آپ یہ جو اصرار کر رہی ہیں نا ایک سورس کے اوپر، بات درست ہے آپ کی، اور میں بھی کم و بیش یہی بات کر رہا تھا. دیکھیے، آپ نے ویکسینیشن کی بات کی، کنڈیوسو سماج ہے نا کانسپریسی تھیوری کو بائی کرنے کے لیے، بہت ہی زرخیز ہے نا. دیکھیں نا یہاں پر، وہ آپ کو مثال میں نے کیوں کہہ دیا آپ کو، وہ ایک مشہور زمانہ 35 پینچر اور 4 حلقوں والا معاملہ تو یاد ہی ہوگا. آپ کے پاس ثبوت تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو ایک بیانیہ بنا لیا. تو وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سازشی تھیوریز کے لیے بڑے زرخیز ماحول ہے، تو اس کے اندر ایک ایسے بھی معاملہ آتا ہے. تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وجہ یہی ہے کہ یہاں پر آ کے یہ سورس والا معاملہ اس لیے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ سورس سے زیادہ، مطلب سیاسی وابستگی کو دیکھ کے اپنے نظریات اگر وہ الائن کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو خبر سچی ہوگی، یہ تو ہو نہیں سکتا. بچے کو پتا ہے کہ یہ تو یہ باتیں ہیں. اچھا خیر، یہ تو ایک بات ہے جو ہم رپورٹنگ کے اسٹائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایک اور چیز جس کو اب جس سے لڑنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور وہ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز کہ جب ایک صاحب سے کوئی سچی بات پوچھی جائے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ صحافی ہو، کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا عہدیدار کہ جو جواب دہی کے معاملے میں آیا ہو، میڈیا کے سامنے آیا ہو، تو جو سچی بات ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ تو فیک نیوز ہے، یہ تو جھوٹ ہے. یہ بھی ہم نے ایکسپیرینس کیا، یہ بھی ہم نے دیکھا. اور یہ دونوں باتیں کافی اس لیے ملتی جلتی ہیں کہ آپ کے اندر اگر آپ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کہ ایک سچی چیز کو فیک نیوز
کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اگر وہ آپ بار بار کہیں اور کسی منظم طریقے سے کہیں، ایک پوری فیکٹری لگی ہو جھوٹ بنانے کی، ٹھیک ہے نا، اس کو وہ ریپرز میں لپیٹ کے مختلف نیریٹیوز کے مارکیٹ میں لائیں اور ان کو بیچا جائے، لوگ وہ ٹافی جو ہے وہ کنزیوم کریں، تو پھر لوگ بھی یہ کہیں گے کہ یہ سچ جو سچ ہے وہ سچ نہیں، یہ جھوٹ ہے. اور اگر پھر میں کہوں گا ایک دفعہ دوبارہ کہ اگر 870 ملین کے قریب اس پہ خرچہ ہو جائے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کیا ہی سوشل بات، میڈیا پر ہی. سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی ہوا کہ کسی سچ کو جھوٹ بنا دیا گیا صرف فیک نیوز کی طاقت سے اچھا، یا بے ایمانی سے، اور جھوٹ کو سچ بنا دیا اور گیا. جھوٹ کو سچ بنا دیا گیا. اس جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بالکل. اچھا کاشف صاحب، وہ پھر ایک کہاوت پھر ایسے موقع پر یاد آتی ہے نا کہ جس وقت سچ ابھی اپنے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے تو جھوٹ تو دنیا کا آدھا چکر کاٹ چکا ہوتا ہے. تو جو ڈیمیج کیا اس فیک نیوز نے، وہ تو اس کے تو اثرات ابھی تک پائے جاتے ہیں. تو یعنی یہ بات ہے نا کہ پھر کیسے، کیا اس کی ریمیڈی ہوگی، کیسے اس کو نمٹا جائے گا، یہ بہت پریشان کن بات ہے. اور ان ٹیکنیکس کو، جب تک جھوٹ کی ان ٹیکنیکس کو سمجھا نہیں جائے گا، اور جو ایک عام کنزیومر ہے جو چاہتا یہ ہے کہ وہ نہ جھوٹ پھیلائے، نہ جھوٹ کا حصہ بنے، نہ جھوٹ کا شکار بنے، تو ان کو یہ ٹیکنیکس سیکھنی ہوگی. اور ان ٹیکنیکس کو سیکھنے کے لیے یہ گفتگو جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو بڑے پیمانے پر کرنا ہوگا، بار بار کرنا ہوگا، اور اس کی مختلف صورتوں کو پر بحث کرنی ہوگی، مباحثہ کرنا ہوگا. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم ایک ایکسپرٹ کو دعوت دیں گے اپنے شو میں، لیکن اس بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جھوٹ کی یا پروپیگنڈے کی ایک ایسی قسم پر جس کو سرکولر رپورٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرت خان، جو پروگرام لیڈ ہیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن میں. جاننا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ مغرب میں خاص طور پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے فیک نیوز کو، اس کے میکانزم کو سمجھنے کے لیے. یہاں پر بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا پریشان ہے اس فیک نیوز کے فینومینن سے. لیکن ایک خاص صورت جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سورس فیک نیوز پھیلاتا ہے جان بوجھ کے، اور پھر جب اس تک بات پہنچتی ہے، کوئی تعدیبی کارروائی یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، تو وہ جنہوں نے اس کو سورس بنا کر خبر کو چھاپا ہوتا ہے، اور وہ رخ اس طرف موڑ دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ خبر وہاں سے لی ہے. تو یہ ایک کافی خطرناک صورت ہے فیک نیوز کی، جس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ اس قسم کی فیک نیوز کو شناخت کرنے، اس کے میکانزم کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے، وہ زیادہ کریڈیبل سورسز سے پھیل رہی ہے. لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نیوز رومز کا پریشر جو صحافیوں پہ ہوتا ہے وہ بہت ریئل قسم کا ہوتا ہے. اس میں صحافیوں کو بہت بار پریشرائز کیا جاتا ہے میڈیا ہاؤسز سے اور کافی زیادہ ان کی آڈینس سے کہ وہ رپورٹ کرے اور ایک ایشو پہ ایسے رپورٹ کرے کہ سب سے پہلی خبر ان کی ہو. اور اس چکر میں وہ اپنی سورسز ویریفائی نہیں کرتے اور فیکٹ چیکنگ نہیں کرتے. لیکن بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس پریکٹس کو ایک نارمل پریکٹس بنائیں، کیونکہ یہ ہماری ایتھیکل جرنلزم گائیڈ لائنز کے حوالے سے بھی ہے، اور ہمارے لیے ایز صحافی ضروری ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہم اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ویریفائڈ ہو، وہ جھوٹ مت ہو، اور اس کی انٹینشن ہماری جو انٹینشن ہے وہ اچھی ہو اس کے پیچھے سے. تو کچھ چیزیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جس طرح کا کانٹینٹ آن لائن آ رہا ہے وہ ایسا آ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو رہا ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کو ڈسٹنگوش کیا جائے کہ ریئل نیوز کیا ہے. کچھ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کلک بیٹ آپ کی جو ویب سائٹس ہیں جس پہ سینسیشنل خبریں ہوں، جب آپ خبر کھولیں تو ہیڈ لائن کچھ اور ہو اور کانٹینٹ کچھ اور ہو، اس کو نہ کھولیے اور اس کو نہ دیکھیے اور اس پہ نہ ریلائی کیجیے. دوسرا یہ جو ویریفائبل سورسز ہیں انہی کو چیک کریے، اور کوشش کریں کہ بار بار ہر جگہ سے چیک کریں کہ اگر ایک نیوز سٹوری شیئر کی گئی ہے تو کیا بہت سارے ادارے اس کو بیک کر رہے ہیں، کوریبوریٹ کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے تو شاید اس سٹوری کی اوتھینٹسٹی کو کویسچن میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے.
تیسرا یہ کوشش کریے کہ اپنے جو بہت زیادہ، کیونکہ سوشل میڈیا کی ایج کا زمانہ ہے، بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی کوئی ہیش ٹیگز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جس سے اگر کوئی سانحہ ہوا ہے یا کوئی خبر ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں ریئل ٹائم انفارمیشن جان سکتے ہیں. تو ہیش ٹیگز کو فالو کر کے ریئل ٹائم خبر ضرور بار بار چیک کرتے رہیں، اور جہاں جو سوشل میڈیا یوزرز جو خبر شیئر کر رہے ہیں اس کو بھی پڑھتے رہیں. لیکن سب سے بڑی بات، نیوز رومز کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے یہ کہ وہ کوشش کریں کہ وہ جو بھی نیوز شیئر کر رہے ہیں وہ شیئر کریڈیبل ہو، اور وہ ویریفائڈ ہو، اور وہ فیکٹ چیکڈ ہو. اور اس آڑ میں کہ نمبر 1 نیوز چینل کون بریک کرتا ہے نیوز، اس میں مت پڑیں، کیونکہ جب اس میں کانسیکوینسز جب ہوتے ہیں، جب آپ نے کوئی غلط انفارمیشن آگے عوام کو دی ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز بہت ریئل ہوتے ہیں، اور وہ ادارے پہ آتے ہیں اور وہ صحافی پہ آتے ہیں، اور اس میں پروٹیکشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. ایک اور چیز جس پہ میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر شیئر ہو رہی ہے، اگر وہ کریڈیبل ہے تو کوشش کریے کہ اس کی کریڈیبلٹی کو بار بار چیک کریں کہ جنہوں نے شیئر کی ہے ان کی انٹینشن کیا ہے. کیا ان کی انٹینشن ایسی ہے کہ وہ خبر دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا ان کی انٹینشن ایسی ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم بہت زیادہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اور کچھ یوزرز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ایک ایجنڈا اور ایک نیریٹو کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں، اور جب وہ ایک ایجنڈا اور ایک نیریٹو کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ ہر قسم کی فیک نیوز پھیلا رہے ہوتے ہیں جو کہ کریڈیبل نہیں ہوتی. تو انٹینشن دیکھنا کہ کسی کی انٹینشن ٹو ہارم ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے صحافیوں کے لیے اور میڈیا کے اداروں کے لیے. اور میڈیا کے اداروں سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے صحافیوں کو سپورٹ کریں اور ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں جس میں صحافی کھل کے رپورٹ کر پائیں اور وہ خود سورس ویریفیکیشن اور فیکٹ چیکنگ کر رہے ہوں. اور اگر کوئی ایسی خبر ہو بھی جاتی ہے پوسٹ، کیونکہ ہم ایک ریئل ٹائم زندگی میں رہتے ہیں جہاں بہت بار کبھی نہ کبھی ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے نیوز رومز کے اندر، تو کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنی غلطی کو اون کریں اور ہم اپنی غلطی سے سیکھیں. بہت شکریہ سیرت ہم بہت سے بات شکریہ. کرنے کے لیے. اچھا، اس حوالے سے بہت عمدہ گفتگو انہوں نے کی. میں کچھ باتیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے، اگر آپ مطلب ڈیجیٹل میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں یا سٹیزن جرنلسٹ ہیں، یا آپ کے پاس کوئی مطلب ایسی آپ کی خواہش ہے کہ آپ جرنلزم کریں آن لائن، اور آپ کسی بات پر رائے دینا چاہ رہے ہیں، تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کسی خبر کو سچ مان کے اس کی بنیاد پہ، تو پہلے خدارہ پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ وہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں. اچھا، اس حوالے سے وہ واقعہ کہیں پیش آیا بھی ہے. اچھا، اس حوالے سے کافی لٹریچر موجود ہے اس وقت تک، جو لوگ نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کمبیٹ کر رہے ہیں فیک نیوز سے. انہوں نے کچھ باتیں جو سب کو پتہ ہونی چاہیے، بار بار دہرائی جانی چاہیے. ان میں سے کچھ تو ہم نے بہت مرتبہ گفتگو کی جنہیں بھی، ٹول کٹ بھی کہا جاتا ہے. ایک دفعہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. جی. پہلی بات، اگر آپ کسی ویب سائٹ پر ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خبر کی ہیڈ لائن ایسی ہے جو ایک دم سے بہت ہنسانے والی ہے یا بہت چونکا دینے والی ہے، جان بوجھ کے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے، وہ تو آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. نہیں، یہ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں کاشف صاحب؟ ایسے تو یہ مطلب کاروبار ہی بند ہو جائے گا خبر کا. جھوٹی خبر کا کاروبار بند ہو جائے گا، ہونا بھی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے تحقیق کی اس کے اوپر بہت زیادہ، اور جو انہوں نے ٹول کٹ بنائی اس میں پہلا اصول یہ طے کیا، آپ اگر کسی ویب سائٹ پہ ہیں تو اس کا URL چیک کریں. بالکل. اگر اینڈ میں .com .co لکھا ہوا آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ جس سے مانوس نہیں ہے، تو بھی تحقیق کیجیے. ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو. اور اس ویب سائٹ کا لوگو بھی دیکھ لیں، کچھ کلر کمبینیشن بھی دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے اس کاروبار میں. لے آؤٹ کا چھاپا. بالکل، لے آؤٹس کا چھاپا لگانا، کلر کمبینیشن کا چھاپا لگانا، فونٹ کا چھاپا لگانا. یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، آپ صرف اس خبر پہ مت جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے اگر ویب سائٹ پہ ہے یا سوشل میڈیا پہ ہے تو اس کے آپ اگر سورس پہ جا رہے ہیں تو اور خبریں بھی دیکھ لیں.
ٹھیک ہے, اگر وہ بھی ایسی ہی ہیں یا وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہی خبر آپ بار بار یا دکھائیں. سوائے ایسے تھمبنیلز کے, کلک بیٹس کے. ایک اور بات, تصویر دیکھیے, کوئی ایسی تصویر تو نہیں دکھائی جا رہی ہے جو مطلب کہ جس کو دیکھ کے آپ کو یہ لگے کہ وہ بنائی گئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے, تو کیونکہ تصویر بہت میٹر کرتی ہے اور اب تو گوگل کے پاس یہ وہ ہے سہولت. نہیں, اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ تصویر یا ویڈیو میں یہ دیکھ لیں کہ وہ جس دن یا جس موقع کی کہہ کر آپ کو بیچی جا رہی ہے, کیا اس وقت اس جگہ کا موسم اس تصویر میں نظر آنے والے لباس سے یا لوگوں سے میل کھاتا ہے. اگر میل یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, جی وہ ایک بہت ہی سینئر صحافی اینکر, ان کو دانشور بھی کچھ ادھر لوگ کی مانتے بارشوں ہیں, کو ادھر سے نہیں, انہوں نے ایک پرانا ایک جلسہ, اس کی ابتدا کی ایک فوٹیج اٹھائی اور اس کو 21 اکتوبر کے جلسے کے ساتھ پی ایم ایل این کے جلسے کا بتا کر انہوں نے اس کو پوسٹ کیا. اب اس کے بعد انہیں بار بار بتایا گیا کہ اس رنگ کا لباس نہیں تھا, میاں نواز شریف کا مفلر ریڈ کلر کا تھا, 21 اکتوبر کے جلسے میں یہ والے مناظر آپ کسی اور دن کے دکھا رہے ہیں یہ. لیکن انہوں نے نہ اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کی, نہ انہوں نے معذرت کی. کیوں؟ کیونکہ وہ پوسٹ ان کا پرپس سرو کر رہی تھی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچی خبر ہی پر چلیں اور جھوٹ کا حصہ نہ بنے تو چیک کر لیں, اور گوگل پہ تو اب وہ امیج پہ آپ میرا خیال لیفٹ کلک کریں گے اور وہ آپشنز میں آ جائے گا, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی. ایک اور بات, کوئی خبر اگر آپ کو فوری طور پہ غصہ دلا رہی ہے جی, یا آپ کو کسی خاص کمیونٹی کے خلاف نفرت کے جذبات ابھار رہی ہے, یا نفرت تو چلو بہت ہی بھدا اور بہت ہی سخت لفظ کڑوا ہے. اور سخت لفظ ہے, کسی بھی ایتھنک, ریلیجس یا کسی بھی اور آئیڈینٹی سے جڑی ہوئی کمیونٹی سے آپ کو بیزاری میں مبتلا کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جائیے دیکھیے کہیں آپ کے اسٹیریوٹائپس کو ٹریگر تو نہیں کر رہی ہے. ان کو ٹریگر کرنے کے لیے کوئی پروپیگنڈا تو نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک آخری بات جو میں شامل کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایسی سائٹس میں دیکھیں اباؤٹ اس کا ایک سیکشن موجود ہوتا ہے. اباؤٹ اس کو کلک کیجئے, اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے. پروفائلز ہیں تو وہ پروفائلز کو آپ الگ سے بھی چیک کر سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. یا اس خبر کے رائٹر کے اوپر جائیں, اگر تو لکھا ہوا ہے ایڈمن تو مطلب گڑبڑ ہو سکتی ہے. رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے, ایڈمن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, رائٹر کا نام ایڈمن تو ہوگا. واٹس ایپ گروپ کا بھی ہوتا ہے. بالکل. یہ وہ چیزیں ہیں جو ملحوظ خاطر ہونی چاہیے ہر سوشل میڈیا یوزر کے جو ویب سائٹس پہ جاتے ہیں مختلف, اور وہ کسی خبر کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. شیئر کرنے سے پہلے, لائک کرنے سے پہلے رک جائیے, سوچ لیجئے, تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے. عین ممکن ہے کہ ہم کسی پروپیگنڈے کا حصہ بننے سے بچ جائیں. تو آج کی گفتگو تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں, اس امید اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے پروگرامز میں مزید بات کریں گے پروپیگنڈے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز یا منظم جھوٹ کی کسی اور صورت پر. ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور اب شامہ سب کو اجازت دیجیے.